شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين. أما بعد، فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صلوات الله صلی علی محمد وآلہ. خداوند کریم آپ کی دعا اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، پریشان المومن کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائی ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے. آپ پر مولا امام علیہ السلام کا جل ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے. اپنی دعا اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات صلی اللہ محمد وآلہ. محترم و معزز سامعین، قرآن کریم میں بعض مطالب کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے اور بعض چیزوں کو مختصر انداز میں، لیکن اس مختصر انداز کے اندر بھی اللہ نے وہ تمام میسیجز، وہ تمام پیغام جو کہ انسان کی نجات کے لیے، جو کہ انسان کی کامیابی کے لیے، جو کہ انسان کے آخرت میں بہتری کے لیے ضروری ہے، اس کو مختصر بھی اللہ نے بیان کیا ہے. اس مختصر بیان میں ایک مختصر بیان سورہ مبارکہ والعصر ہے. اگرچہ یہ ظاہری اعتبار سے بہت مختصر سا سورہ ہے، یعنی لفظوں کو اگر آپ دیکھیں تو 4 آیتیں ہیں ٹوٹل، لیکن 4 آیتوں میں، 4 یا 5 آیتوں میں اللہ نے وہ سب کچھ انسان کو بتا دیا ہے جس سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، اور اللہ نے وہ بھی سب کچھ بتا دیا ہے جس سے انسان کو نجات مل سکتی ہے. سب سے پہلے اللہ نے قسم سے اس سورہ کا آغاز کیا، والعصر، زمانے کی قسم. دیکھیں زمانہ، ٹائم، وقت، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ آپ امام سجاد علیہ السلام کی جو دعائیں ہیں، روزانہ کی دعائیں، آج مثلا اتوار ہے، آپ اتوار کی دعا کو جا کے ملاحظہ کیجئے گا، اس میں بھی امام علیہ السلام نے وقت پہ فوکس کیا ہے، کیونکہ یہ وقت ہی ہے جو انسان کو نجات تک لے جاتا ہے. یہ وقت کیسے استعمال ہوتا ہے، اس وقت کو انسان کیسے یوز کرتا ہے، اسی وقت کو استعمال کر کے مراجع مرجع بنتے ہیں، اسی وقت کو استعمال کر کے ڈاکٹر بنتا ہے، اسی وقت کو استعمال کر کے لوگ اچھے اچھے بڑے بڑے کام کرتے ہیں. یہ وقت ہوتا ہے. کچھ لوگوں کا وقت گزرتا نہیں ہے اور کچھ کے پاس وقت ہوتا نہیں ہے. آپ بیکار آدمی کے پاس جائیں تو کہہ رہے ہیں ٹائم نہیں گزرتا، مولانا کیا کریں. کچھ لوگوں سے ٹائم لینا مشکل ہوتا ہے، ان سے بات کرنا مشکل ہوتا ہے.
کیونکہ وہ اپنے وقت کی قیمت کو جانتے ہیں کہ وقت چاہے وہ دنیاوی اعتبار سے استعمال کر رہے ہیں لیکن بہرحال استعمال کر رہے ہیں۔ وقت کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ مولا امیر علیہ السلام ایک جملہ فرماتے ہیں کہ انسان وقت کاٹنے والے تلوار کی طرح ہے، یعنی تلوار ہے جو تمہیں مسلسل کاٹ رہی ہے، اس تلوار کو تم نے اگر ہاتھ میں لے لیا اور کسی چیز کو تم نے کاٹا تو وہ تمہارے فائدے میں جائے گا، ورنہ یہ وقت تمہیں کاٹتا ہوا گزر رہا ہے۔ اور ایک جگہ مولا فرماتے ہیں تو جب سے دنیا میں آیا ہے قبر کی طرف تیرا منہ ہے اور دنیا کی طرف تیری پشت ہے، یعنی ہر گھڑی ہر لحظہ تمہیں قبر کے قریب کر رہا ہے، ہر دن جو گزرتا ہے وہ تجھے تیری قبر کے قریب لے جاتا ہے۔ اب اللہ نے اس وقت کی قسم اٹھائی جو انسان کی زندگی میں بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اب اس عصر سے مراد چاہے عصر رسالت ہے، چاہے عصر کربلا ہے، چاہے نماز عصر ہے، چاہے عصر ظہور ہے، آپ کوئی بھی وقت مراد لیں لیکن وقت سب کے اندر آئے گا۔ عصر رسالت، رسالت کا زمانہ، عصر کربلا، کربلا کا وقت، عصر کی نماز یعنی کس وقت پہ نماز عصر ہوتی ہے، عصر ظہور، سب میں وقت کو کامن ہے۔ اتنی اہمیت کا حامل ہے وقت کہ اللہ اس کی قسم اٹھاتا ہے، والعصر، گزرتے لمحات کی قسم، ان گزرتی گھڑیوں کی قسم۔ کس چیز قسم کیوں اٹھا رہے اللہ؟ ان الانسان لفی خسر، انسان سراسر نقصان میں ہے۔ قرآن میں اللہ نے قسم کے ساتھ کہا ہے انسان سراسر نقصان میں ہے۔ ان الانسان لفی خسر، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ سب لوگ کامیاب ہو جائیں گے، کچھ کو نقصان ہو جائے گا، الٹ ہے یہاں پہ بیان۔ اللہ فرماتے ہیں ان الانسان لفی خسر، لوگ، اکثریت لوگوں کی، سب کے سب لوگ قرآن کی روح سے خسارے میں جا رہے ہیں۔ اے اللہ اس خسارے سے کون بچے گا؟ اللہ نے صرف 4 باتیں بتائی ہیں لیکن یہ 4 باتیں ساری زندگی پہ چھائی ہوئی ہیں۔ اس کو آپ کھولیے۔ پہلی صفت خسارے سے بچنے کے لیے آمنو، آمنو کا کیا مطلب؟ یہاں پہ اللہ نے تفصیل ذکر نہیں کی ہے، صرف کا الا الذین آمنو، ہاں لوگ، وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ کس پر ایمان؟ کیسا ایمان؟ ایمان کا مطلب کیا؟ اس کو قرآن میں دیگر جگہوں پہ بیان کیا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے اللہ پر، رسولوں پر، کتابوں پر، یوم آخرت پر، فرشتوں پر، یہ سارے ایمان سے ریلیٹڈ چیزیں۔ یؤمنون بالغیب، ایمان لانے والوں کی ایک صفت یہ ہے کہ وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ آج آپ پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ آپ ایک غائب امام کو مانتے ہیں، اس امام کا فائدہ کیا ہے جو غائب ہے؟ تو آپ خدا سے پوچھیں کہ یؤمنون بالغیب کا کیا مطلب ہے؟ خدا نے کہا یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ غیب پر ایمان رکھنا مومن کی علامت ہے۔ ایمان کے حصوں میں سے ایک حصہ یؤمنون بالغیب، وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ جو چیزیں ان کی آنکھوں سے اوجھل ہیں، وہ غیب تو ساری چیزوں پر ہے۔ اللہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ایمان ہے یا نہیں؟ قیامت ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، ایمان ہے یا نہیں؟ فرشتوں کو ہم نے دیکھا ہے، ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، ہماری آنکھوں سے غیب ہے، ایمان ہے یا نہیں؟ قیامت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، بہشت ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے۔ ہم تو جس چیز پر ایمان رکھتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں، کسی ایک رسول کو دیکھا؟ کسی ایک رسول کو دیکھا تو نہیں دیکھا، لیکن ایمان رکھتے ہیں۔ کون مسلمان ہے جو کہتے ہیں ہم رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے؟ الا الذین آمنوا، نقصان سے بچنے والوں کا سب سے بنیادی عقیدہ وہ ایمان رکھتے ہیں، کیونکہ جب تک ایمان نہیں آئے گا خدا کی ذات پر ایمان، جب خدا کی ذات پر ایمان آئے گا تو پھر خدا کے کہے پر بھی ایمان آئے گا۔ صرف خدا کی ذات پر تو ایمان کافی نہیں ہے، جب یہ ایمان آ گیا، یہ عقیدہ آ گیا کہ کوئی ذات ہے جس پر ہم عقیدہ رکھتے ہیں، یؤمنون بالغیب، غیب میں تو ہر چیز ہے، ایمان میں سب کچھ ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہتے ہیں مولا جب بھی آمنو کی آیت پہ پہنچتے تھے تو 2 دفعہ کہتے تھے لبیک لبیک۔ راوی نے پوچھا مولا اس کا کیا راز ہے؟ جب آپ اس آیت پہ آتے ہیں
تو آپ لبیک لبیک کا نعرہ بلند کرتے ہیں۔ فرمایا دیکھو آمنو سے مراد صاحبان ایمان، اور کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے دادا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی ولایت کو نہیں مانتا۔ ولایت امیر المومنین کو مانے بغیر کسی کا ایمان ایمان نہیں بنتا ہے۔ اس لیے جب میں آمنو کی آیت پہ پہنچوں تو مجھے معلوم ہے کہ اس میں میرے دادا امیر المومنین کی ولایت کو بیان کیا گیا ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ لبیک، یعنی ایمان اللہ کی ذات پر، ایمان رسولوں پر، ایمان قیامت پر، ایمان ائمہ پر۔ جب انسان ایمان لے کے آتا ہے تو قرآن کہتا ہے وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب ایمان پہ گزارا نہیں ہے، دیکھیں آمنو، عاملوا الصالحات، تواصوا بالحق، تواصوا بالصبر، لیکن ہر کلمے کے بعد ایک کلمہ واو، آمنو وعاملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ اگر یہ واو نہ بھی ہو تو مطلب تو سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اس طرح آمنو عاملوا الصالحات تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، مطلب میں ظاہراً کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اللہ نے ہر کلمے کے بعد واو کا تذکرہ کیا تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اندر بھی کوئی راز ہے۔ ایسے اللہ نے واو 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 کے ساتھ بیان نہیں کیا ہے۔ علامہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ، اس کا کلمہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ واو کا اردو میں ترجمہ ہوتا ہے اور، عربی میں ایک لفظ ہوتا ہے واو اور ایک کلمہ ہوتا ہے او، حمزہ اور واو او، اس کا مطلب ہوتا ہے یا، اور واو کا مطلب ہوتا ہے اور۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو بچے اسکول کالج یونیورسٹیز میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس اور کا کیا مطلب ہے اور یا کا کیا مطلب ہے۔ جب امتحانی پیپر ان کے سامنے آتا ہے تو اس میں 4 سوال ہوتے ہیں اوپر، اس سوال کو حل کریں اور اس سوال کو حل کریں اور اس سوال کو حل کریں اور اس سوال کو حل کریں، یعنی یہ چاروں سوال لازمی ہیں، اور اب ایک آخر میں سوال آتا ہے، اس میں آپشن دیے جاتے ہیں، یہ حل کریں یا یہ حل کریں یا یہ حل کریں۔ جب یا آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کوئی سا بھی آپشن لے سکتے ہیں، لیکن جب اور آتا ہے تو اس میں آپشن نہیں ہوتا ہے، اوپر والا سوال بھی لازمی ہے اور نیچے والا سوال بھی لازمی ہے۔ علامہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں یہ ضروری، لوگوں نے باتوں نے سمجھا کہ بس ٹھیک ہے مومن تو ہو گئے، مولا امیر کی ولایت کو مان لیا بس کافی ہے۔ کہا نہیں، قرآن نے اتنا نہیں کہا کہ صرف امیر المومنین کی ولایت کو مان لو، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور اس کے بعد عمل صالح کرو۔ عمل صالح آپ قرآن میں کہیں بھی سرچ کر لیں، آپ جہاں بھی آمنو لکھیں گے اکثر آپ کو آمنو کے ساتھ عامل الصالحات کا کلمہ ملے گا، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان عمل صالح انجام دے، ورنہ ایمان پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے ایمان لے آیا، میں آپ کو کیا پتا کہ میں ایمان لے آیا؟ آپ میرے ایمان کو چیک کر سکتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں آپ مومن ہیں، میں مومن ہوں، میں اللہ پہ یقین رکھتا ہوں، قیامت پہ یقین رکھتا ہوں، یہ تو ساری دنیا کہہ سکتی ہے، لیکن ایمان باوجود اس کے کہ نظر نہیں آتا، چھپ کے بھی نہیں رہتا، عمل سے ظاہر ہو جاتا ہے۔ میرا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، میرا ایمان ہے اللہ کی ذات پر، تو اللہ کی ذات نے جو حکم دیا ہے، قیامت پر میرا ایمان ہے۔ قیامت میں کیا ہونا ہے؟ حساب کتاب ہونا ہے۔ کس چیز کا حساب ہونا ہے؟ جو حساب ہونا ہے وہ ساری زندگی کے اعمال ہیں۔ اب اذان ہو گئی، اب مومن ہے اٹھ کے نماز پڑھ، نہیں مومن ہوں میں، نماز پڑھنے سے کوئی ایمان ثابت ہوتا ہے؟ نماز پڑھنے سے ہی ایمان ثابت ہوتا ہے۔ آپ کا ایمان کس چیز پر ہے؟ اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کے احکام پر بھی ایمان ہے۔ اس لیے امیر المومنین فرماتے ہیں میرے شیعوں کو اس آیت سے نمازی بناؤ۔ کون سی آیت؟ جو سورہ مدثر میں نے اکثر اس کو مجلسوں میں بیان کیا، اس لیے کہ اس آیت کی طرف توجہ نہیں ہے لوگوں کی۔ دیکھیں قرآن میں جگہ جگہ اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ اقیموا الصلاۃ، لیکن مولا نے اس آیت کو پیش نظر نہیں رکھا۔ مولا فرماتا ہے سورہ مدثر کی وہ والی آیت پڑھو جس میں اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بہشتوں میں بیٹھے ہوں گے وہ سوال کریں گے جہنمیوں سے کہ تم کیوں جہنم میں آئے، تو وہ کہیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔
ہم روزے جزا کو یعنی روزے قیامت کو جھٹلاتے تھے، ہمارا مسکینوں کے ساتھ رویہ اچھا نہیں تھا، ہم بیہودہ کاموں میں پڑے رہتے تھے۔ یہ چار چیزیں انسان کو جہنم میں لے کے جا رہی ہیں: نماز نہ پڑھنا، بیہودہ کاموں میں پڑے رہنا، قیامت کا عقیدے کے اوپر ایمان نہ لانا۔ یعنی قیامت پر جب انسان عقیدہ ایمان لے آتا ہے تو پھر انسان کی زندگی میں ایک واضح چینج آتا ہے، واضح تبدیلی آتی ہے۔ مولا فرماتے ہیں ہمارے شیعہ کو کثرت صوم و صلات سے نہیں پہچان سکتے آپ کہ وہ نمازیں بہت زیادہ پڑھتے ہیں۔ مولا کیسے پتہ چلے گا؟ ہم نے سمجھا کہ ایمان اسی چیز سے پہچانا جائے گا۔ مولا فرماتے ہیں نہ ہمارا شیعہ ایمان نماز سے نہیں پہچانا جائے گا، ہمارا شیعہ عمل صالح سے نہیں پہچانا جائے گا، ہمارا شیعہ روزے سے بھی نہیں پہچانا جائے گا۔ بہت زیادہ روزے رکھتا ہے، مہینے میں 10 روزے رکھتا ہے، 5 وقت کی نماز مسجد میں پڑھتا ہے، نماز کے بعد لمبے لمبے نوافل پڑھتا ہے۔ ان چیزوں سے لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ آپ اس وقت جائیں دنیا کے اندر جتنے لوگوں کے ساتھ چیٹ ہوا ہے وہ دیندار لوگوں نے ان کو چیٹ کیا ہے، اور لوگوں نے ان کی دینداری کا دھوکہ کہا کہ یہ تو نمازی ہیں، یہ تو مسجد میں جاتے ہیں، ان کا تو مسجد سے تعلق ہے تو یہ تھوڑا میں خراب کریں گے۔ وہ بعد میں پتہ چلا کہ وہ سب کچھ لے کے گئے، لوگوں نے دین کے نام پہ دھوکہ کھایا، اور دین کے نام پہ لوگ دھوکہ کھاتے ہیں۔ پھر مولا سے پوچھا کہ مولا پھر کیسے پتہ چلے آپ کے شیعہ کی پہچان کیا ہے؟ کہا ہمارا شیعہ معاملات سے پہچانا جاتا ہے، اس کے معاملات صاف ستھرے معاملات، ایک پائی کی بھی ادھر ادھر نہیں کرے گا۔ مشہد مقدس امام رضا علیہ السلام کے قریب اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کہتے ہیں اطراف میں ایک گاؤں ہے، اس میں ایک آدمی کی زمین ہے۔ اب دیکھیں کہ جو دیندار ہیں وہ کتنے محتاط ہیں، کہا کہ زمینیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں، اب اس کی زمین میں پانی آ گیا اور اس کی پانی جو ہے وہ دوسرے کی زمین میں جا رہا ہے اور اس کی فصل ہے آگے، اس کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اب اس نے پانی کو روکنا ہے، اس کی زمین سے اس کے گھر کا فاصلہ 3 کلومیٹر ہے۔ اب اگر جاتا ہے تو اس کی زمین میں پانی آ چکا ہے اور پانی زمین کو گیلا کر دیتا ہے۔ اب گیلی جو مٹی ہوتی ہے وہ پانی کو نہیں روکتی ہے، سوکھی مٹی جو ہے وہ اس کو آگے ڈالتے ہیں تاکہ وہ رک جائے۔ اب یہ سر پہ سوکھی مٹی اٹھاتا ہے، کیونکہ اگلی جو سوکھی مٹی ہے وہ دوسرے کی زمین میں، وہ میں نہیں اٹھا سکتا، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ یہ سر پہ 3 کلومیٹر مٹی اٹھا کے لے کے جاتا ہے اور جا کے پانی کے آگے بند ڈالتا ہے کہ یہ پانی رک جائے۔ اب اتنی دینداری، اتنا احکام شریعت کو ماننا، اس کے بچے کہتے ہیں کہ ہمارے والد ان چیزوں میں بہت زیادہ محتاط تھے۔ کہتا ہے کہ مشہد میں یہ جو کلو ہوتا ہے جسے تولتے ہیں، جو باٹ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک ایرانی ہمارے دوست سے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اس کے اوپر بعض دکانداروں نے دھاگا باندھا ہوتا تھا یا چھوٹا تار کا ایک ٹکڑا باندھا ہوتا تھا۔ تو ہم نے پوچھا کہ یہ کیوں باندھتے ہیں آپ اس کے اوپر؟ کہا دیکھو بیٹا ہم اس کو کبھی نیچے رکھتے ہیں، کبھی اوپر رکھتے ہیں، کبھی نیچے رکھتے ہیں، کبھی اوپر رکھتے ہیں، تو ذرا ذرا کہیں سے گھس جاتا ہے، معمولی سا۔ تو ہم نہیں چاہتے کہ یہ بوجھ ہماری گردن پہ آئے، ہم یہ تار باندھ دیتے ہیں تاکہ وزن برابر رہے۔ یہ وہاں ہے جہاں پہ علماء ہیں، جہاں علماء بولتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، وہ ممبر کی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہیں، وہ ممبر کو تقسیم نہیں کرتے ہیں۔ آج یہ بحث بہت سنگین ہو چکی ہے اور بہت سنجیدہ ہو چکی ہے۔ دیکھیں یہ محراب ہے اور یہ ممبر ہے، اس میں کتنا فاصلہ ہے؟ اس میں کیا فاصلہ ہے؟ اللہ کے رسول وہاں نماز پڑھاتے تھے اور اس ممبر پہ بیٹھ کے احکام شریعت بتاتے تھے۔ سارا دین اسی ممبر پہ بیٹھ کے بیان ہوا۔ امیر المومنین کے نہج البلاغہ کے خطبے، مولا نے کہاں دیے خطبے؟ نہج البلاغہ کے اکثر خطبے ہیں یا خط ہیں، جو کچھ بھی ہے مولا نے ممبر پہ بیٹھ کے بیان کیا اور اس کو بعد میں لکھا گیا۔ آج یہ کہنا ممبر پہ بیٹھ کے یہ غیر ذمہ داری کی باتیں ہیں۔ ایران کا ممبر اور پاکستان کا ممبر اور عراق کا ممبر، یہ کیا تمیز ہے؟ یہ فرق کیوں ڈال رہے ہیں آپ لوگ؟ ممبر رسول ہے، یہ میرا ممبر ہے، یہ کسی اور خطیب کا ممبر ہے؟ نہیں، نہ ممبر اس کا نہ ہمارا ہے، ممبر رسول ہے۔ تو جو فرائض اللہ کے رسول نے اس ممبر پہ بیٹھ کے ادا کیے
ہمیں بیٹھ کر اس ممبر پہ وہی فرائض ادا کرنے ہیں۔ اسی ممبر پہ بیٹھ کے امیر المومنین کے فضائل پڑھے پیغمبر نے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ مولا امیر کے جو فضائل رسول پاک نے پڑھے وہ کہاں پڑھے؟ اسی ممبر پہ بیٹھ کے پڑھے۔ لیکن کیا ساری زندگی اللہ کے رسول نے مولا امیر کے فضائل پڑھے یا باقی شریعت بھی بیان کی؟ آپ کہتے نہیں جی عشرہ اولیٰ میں تو یہ نہیں ہو سکتا، عشرہ اولیٰ میں تو ہم صرف مولا کے فضائل پڑھیں گے، اور مولا کے یہ تو فضائل اور مصائب کے دن ہے۔ یہ آپ کو کس نے حق دیا ہے کہ آپ ممبر کے بارے میں یہ فیصلہ کر کے بیٹھے؟ آپ مجتہد ہیں، آپ صاحب رائے ہیں، یہ فیصلہ کون کرے گا؟ جائے آغا سیستانی سے پوچھے کہ ہمیں 10 دنوں میں کیا کرنا ہے۔ یہ جو کراؤڈ آپ کے پاس 10 دنوں میں آتا ہے، یہ سارا سال نہیں آتا ہے۔ ان کو حلال حرام اگر آپ نے بتانا ہے تو انہی دنوں میں بتانا ہے، یہ تو سارا سال کسی کی بات نہیں سنتے ہیں۔ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، نہ نماز کا پتہ ہے، نہ روزے کا پتہ، نہ وضو کا پتہ، نہ حلال کا پتہ، نہ حرام کا پتہ۔ آپ کہتے نہیں ہم تو مولانا ان کا عقیدہ ٹھیک کرتے ہیں۔ عقیدہ کس چیز کا نام ہے؟ عقیدہ تو اس کا صحیح ہے۔ کیا آپ کے ممبر کے نیچے جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ مولا امیر کو نہیں مانتے؟ عقیدہ صحیح کرنے کا کیا مطلب ہے؟ بھئی عقیدہ، میرا عقیدہ ہے کہ اللہ، رسول اور مولا علی، ہم ائمہ کو مانتے ہیں، یہ عقیدہ تو یہی ہے نا، اصول دین۔ کوئی شیعہ ہے جو اصول دین کو نہیں مانتا، جو مولا امیر کو امام نہیں مانتا، اللہ کو اللہ نہیں مانتا، رسول کو رسول نہیں مانتا؟ عقیدہ تو اس کا ہے تو وہ شیعہ ہے۔ اس کا یہ فرض نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ بتائیں، اس کو بتائیں مولا کے فضائل جتنے دل ہے پڑھیں، لیکن 5-10 منٹ لوگوں کو اخلاق اسلامی سکھائیں، لوگوں کو تہذیب اہل بیت سکھائیں۔ ان بچوں کو بتائیں کہ اہل بیت علیہ السلام گھر میں کیسے رہتے تھے، معاشرے میں کیسے رہتے تھے، لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول کیا تھا، اخلاق اجتماعی ان کا کیا تھا، اہل بیت اپنی اولادوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے، اہل بیت اپنے دوستوں کے ساتھ کیسے رہتے تھے۔ امیر المومنین کے باقاعدہ جملے ہیں کہ میرے وہ دوست کہاں ہیں، وہ میرے بھائی کہاں ہیں، ان کے اوصاف مولا نے بیان کیے ہیں، تو ان کو بھی یہاں پہ بیان ہونا ہے، ان کی باتیں بھی یہاں پر ہونی ہے۔ آمنو کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ ایمان تو انسان کی ساری زندگی پہ پھیلا ہوا ہے، ایمان، عمل صالح، تواصی بالحق، یہ بھی زندگی کا حصہ ہے۔ خسارے سے بچنے کے لیے تواصی بالحق بھی ضروری ہے۔ اب تواصی بالحق میں کیا آئے گا؟ سب کچھ آئے گا۔ قیامت کے عقیدہ حق ہے، سؤال منکر نکیر فی القبر حق، کون بتانا ہے لوگوں کو۔ آج آپ کے ممبر پہ پڑھا جاتا ہے کہ ہم فرشتوں کو بھگا دیں گے، باقاعدہ پڑھتے ہیں ممبر پہ بیٹھ کے، ہم فرشتوں کو بھگا دیں گے۔ کیا مطلب ہے فرشتوں کو بھگا دیں گے؟ آپ پہلے اس فرشتے کو بھگا دیں جو آپ کو لینے کے لیے آیا ہے، وہ بھی تو فرشتہ ہے۔ کچھ قبر میں فرشتے آئیں گے اور کچھ ایک قبر سے پہلے آتا ہے آپ کو لے جانے کے لیے۔ جو قبر میں آئیں گے ان کو آپ بھگا سکتے ہیں، جب آپ نہتے ہو جائیں گے، جب آپ خالی ہاتھ ہو جائیں گے، جب آپ کے ساتھ نہ گارڈ ہوگی، نہ پولیس ہوگی، نہ آپ کا کوئی محافظ ہوگا، اس وقت آپ اس پاور میں ہوں گے کہ آپ ان کو بھگا دیں۔ تو ابھی تو آپ کے پاس فوج ہے، پولیس ہے، گارڈ ہے۔ جب وہ فرشتہ لینے کے لیے کہو جاؤ بھائی مجھے نہیں آنا ہے مجھے آپ کے ساتھ، اس کو دکھائیں بھگا کے، تو پھر سمجھ میں آئے کہ ایسی باتیں نہیں کریں ممبر پہ بیٹھ کے جس سے ممبر کا تقدس مجروح۔ یہ ساری باتیں نوٹ ہوتی ہیں، ساری باتیں آپ جائیں دوسروں کے گروپوں میں جائیں، کن کن لوگوں کی گفتگویں وہاں پہ چلائی جاتی ہیں، کن کن لوگوں کے ہر غیر ذمہ دار جملہ ممبر سے ادا کیا گیا۔ اہل بیت کے حق میں گستاخیاں، اہل بیت کے حق میں باتیں، شیعوں کے بارے میں غلط باتیں، شیعوں کے بارے میں دل دکھانے والی باتیں، شیعوں نے یہ کیا، شیعوں نے یہ کیا۔ یہ تمیز نہیں آپ کو کیا کس نے کیا کیا۔ آپ تاریخ کو پڑھیں، تاریخ کے حقائق کو پڑھیں۔ کہتے ہیں کہ جی وہ شیعوں نے مارا امام حسین کو، یہ کس نے کہا آپ کو؟ یہ کس نے کہا آپ کو شیعوں نے مارا؟ لفظ شیعہ سے آپ نے دھوکہ کھایا۔ شیعہ، امیر المومنین کے نہج البلاغہ میں جملہ ہے، شیعہ تو آل ابی سفیان، ابو سفیان کی آل کے شیعہ۔ شیعہ کا لفظ جو ہے وہ آج ہمارے ساتھ مخصوص ہو گیا ہے۔ آج 1400 سال کے بعد جب شیعہ کہا جاتا ہے تو صرف ہم کو شیعہ سمجھا جاتا ہے۔ اس وقت شیعہ جو ہے وہ، شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا، پیروکار۔ اب جو جس کے پیچھے چلتا تھا وہ اس کا شیعہ ہوتا تھا۔
اب وہ لفظ استعمال ہوئے، آپ نے ان کو غلط معنی میں سمجھا، غلط معنی میں لیا، غلط معنی کو آ کے ممبر پہ بیان کیا۔ آپ جائیں تاریخ پڑھیں، مولا حسن علیہ السلام کے ساتھ کس نے کیا کیا۔ دیکھیں مولا حسن علیہ السلام کی زندگی بہت سخت پیچیدہ زندگی اس حوالے سے ہے کہ مولا نے جن مشکلات کو برداشت کیا ہے وہ ایک عام انسان نہیں، ایک اچھا مؤرخ بھی بہت محنت کے بعد سمجھ سکتا ہے کہ مولا حسن پہ کیا مظلومیت گزری ہے، کیا مظلومیت گزری ہے مولا پر۔ اہل بیت کی ان تاریخوں کو پڑھیں، اہل بیت علیہ السلام نے دل خون کر کے، جگر خون کر کے ان مطالب کو بیان کیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جملہ مولا کے لیے برداشت کرنا آسان تھا؟ یا مذل المؤمنین، اے مومنوں کو ذلیل کرنے والے، مولا کے منہ پہ آ کے کہا۔ تب جب صلح پہ سائن ہوئے، مولا نے کہا یہ جملہ کیوں کہا تم نے؟ تمہیں کیا سمجھ ہے میں نے کیا کیا؟ آپ نے کیوں صلح پہ سائن کیے؟ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں، جن علماء نے صلح امام حسن پہ علمی کام کیا ہے وہ فرماتے ہیں مولا حسن علیہ السلام کے صلح نامے کا ایک بند، ایک پوری یزید اور یزید کے باپ کی حکومت کو چوپٹ کرنے کے لیے، اس کو علمی بنیادوں سے اکھیڑنے کے لیے مولا کا ایک جملہ جن کو سمجھ بھی نہیں آیا، سائن ہوئے، اس کے اندر ایک بند ہے کہ اے معاویہ تمہیں حق نہیں ہوگا اپنے بعد اپنا جانشین بنانے کا۔ یہ اس کے اندر موجود، ساری بکس میں لکھا ہوا ہے۔ صلح امام حسن کا متن ہماری کتابوں میں نہیں ہے، دوسروں کی کتابوں میں بھی ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کہ امام حسن مجتبیٰ کی صلح ہوئی۔ اگر صلح ہونا کمزوری ہے، صلح ہونے کا مطلب دیکھیں، صلح کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اگلے کا موقف مان لیا ہے، یہ بہت بنیادی فرق ہے۔ اہل بیت کسی کے خلاف تلوار اٹھائیں تو اس کا قطعاً مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگلا باطل پر ہے۔ اہل بیت باطل کے علاوہ کسی کے سر پہ تلوار نہیں اٹھاتے۔ اہل بیت تلوار اسی وقت اٹھاتے جب اگلے کا باطل ہونا 100% ثابت ہو تو اہل بیت اس کے خلاف تلوار اٹھاتے ہیں۔ لیکن اہل بیت اگر کسی کے ساتھ صلح کرتے ہیں تو اس کا قطعاً مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اگلا حق پر ہے۔ صلح کا مطلب اگر حق پہ ہونا ہے کہ اگر کسی نے صلح کر لی تو اس کا مطلب ہے کہ مد مقابل حق پہ ہے۔ تو رسول اللہ کی صلح حدیبیہ کا کیا کریں گے؟ کیا پیغمبر نے صلح حدیبیہ کی یا نہیں کی؟ مسلمانوں کے سر پہ قرآن رکھ کے بتائیں کہ پیغمبر نے صلح حدیبیہ کس کے ساتھ کی؟ مشرکوں کے ساتھ، کفار کے ساتھ۔ اس پہ تو کسی کو اعتراض نہیں ہے، صلح حدیبیہ رسول اللہ کی صلح ہے، لیکن صلح کا مطلب یہ تو نہیں ہے۔ اب اس جملے کو سمجھیے، مولا نے کہا میرے شام سے دیکھو تمہیں حق نہیں ہوگا اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کا۔ اس کو کہتے ہیں حق استخلاف۔ استخلاف یعنی اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنا۔ علمی اعتبار سے چاہے شیعہ ہوں چاہے اہل سنت ہوں، شیعہ کے ہاں بھی یہ بات حق اور سچ ہے کہ اگر کوئی واقعاً خلیفہ ہے تو آپ اس سے یہ حق نہیں لے سکتے ہیں۔ اگر کوئی خلیفہ ہے تو اپنے بعد خلیفہ بنانے کا حق بھی رکھتے ہیں۔ آپ اس سے یہ حق کیسے لے سکتے ہیں؟ جب اس نے یہ سائن کر دیے تو آج ہمارے علماء نے لکھا کہ کاش صلح امام حسن کے اس بند کو سمجھا جاتا کہ مولا نے ذوالفقار کے قلم ذوالفقار سے مولا نے کہ ذوالفقار کا کیا مطلب ہے؟ مولا کے ذوالفقار دونوں طرف تھی، یعنی ادھر سے بھی کٹتی تھی ادھر سے بھی، دونوں طرف سے کاٹتی تھی مولا کی تلوار۔ قلم کے ذوالفقار سے مولا حسن نے ایسا کام کیا، جب یہ کہا کہ تمہیں حق نہیں ہے اپنے بعد خلیفہ نامزد کرنے کا اور اس نے سائن کیے، تو اس کا مطلب کیا تھا کہ تم واقعاً خلیفہ نہیں ہو۔ جب تم خلیفہ نہیں ہو تو تمہیں جنہوں نے بنایا ان کو بھی حق نہیں تھا تمہیں بنانے کا، اگر انہیں حق ہوتا تو تمہیں بھی حق ہوتا۔ یہ بات کہاں تک گئی؟ سمجھنے والے سمجھ جائیں گے کہ مولا نے کہاں تک خط کھینچا ہے۔ وہ شخص جب مولا کے پاس آیا اور کہا کہ یا مذل المومنین کانوا فاطمہ، کہا کہ جملہ کہتا ہوں اللہ معاف رکھے، مولا نے کہا تمہیں معلوم ہے میں نے کیا کیا؟
کہا میں اگر صلح پہ سائن نہیں کرتا قیامت تک ایک شیعہ کا وجود نہیں بچتا، ایک شیعہ کا وجود نہیں بچتا۔ یعنی میں حسن نے صلح کر کے کربلا کے 72 بچائے ہیں، کربلا میں جو 72 شہید ہوں گے مجھ حسن کی صلح کی وجہ سے بچیں گے۔ میں نے صلح کی، وہ شیعہ بچ گئے جو میرے بھائی حسین کے کام آئیں گے۔ یعنی کربلا کی بنیادیں کہاں رکھی گئی؟ مولا حسن علیہ السلام کی صلح کے اندر۔ مولا نے بہت مشکل سے ان مصائب کو، ان تکلیفوں کو برداشت کیا، لوگوں کے تانے، لوگوں کی باتیں برداشت کیا، بات برداشت کر کے آگے بڑھایا معاملے کو، لوگوں کو سمجھایا۔ اتنا آسان نہیں اہل بیت علیہ السلام کی زندگی کو سمجھنا۔ پیغمبر کے اس جملے کو پلے باندھ لے، پیغمبر نے فرمایا تھا الحسن والحسین امامان، میرے بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین دونوں امام ہیں، ان قاما و ان کا ادا، چاہے دونوں قیام کرے چاہے دونوں قیام نہ کریں، یعنی قیام کریں تو بھی امام ہے، قیام نہ کرے تو بھی امام ہے۔ اب ایک غلط فہمی اور ایک کنفیوژن پھیلائی جاتی ہے کہ مولا حسن ذرا ٹھنڈے مزاج کے تھے اور مولا حسین جو ہے تھوڑے جوشیلے مزاج کے تھے۔ مولا حسن نے صلح کر لی اور مولا حسین نے جنگ کر لی۔ استغفر اللہ ربی۔ مولا حسن کی شہادت کب ہوئی؟ مولا حسن کی شہادت کب ہوئی؟ 50 ہجری میں۔ واقعہ کربلا کب ہوا؟ 61 ہجری میں۔ 10 سال یہ جن کو آپ کہتے ہیں کہ جوشیلے تھے، تو 10 سال امام نے کیا کیا؟ مولا نے 10 سال امیر شام کے ساتھ گزارے، مولا حسن نے بھی گزارے۔ مولا حسن نے 10 سال گزارے، 12 سال مولا امام حسن نے 10 یا 12 سال معاویہ کے ساتھ گزارے، امام حسین علیہ السلام نے 20 سال گزارے۔ مولا حسن کے زیادہ جو ہے وہ صبر ہے، یہ مولا حسین کا زیادہ صبر ہے؟ دیکھیں یہ وہ باتیں ہیں جو پھیلائی گئی، جو کنفیوژن لوگوں کے دماغوں میں ڈالی گئی۔ آج اگر آپ ان باتوں کو اساس اور بنیاد سے نہیں سمجھیں گے کہ اصل مسائل کیا تھے، پیچھے کیا چل رہا تھا، دیکھیں عقیدے ڈاواڈول ہو جاتے ہیں۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ ہم مانتے ہیں، ہمارے بچے بھی مانتے ہیں، لیکن ایک دفعہ ہے تاریخ میں جا کر ان واقعات کو، ان حقائق کو بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے ائمہ کے جو اقدامات تھے وہ کس قسم کے اقدامات تھے۔ ہر موقع کی مناسبت امام کا اقدام ہوتا تھا۔ امام خاموش ہے، اس کے اندر بھی کمال کی مصلحت ہے۔ مولا امیر سے بی بی نے کہا، تھوڑا بی بی کا تذکرہ کر کے چند بی بی کے جملے مصائب کے، کیونکہ یہ ایام فاطمیہ ایام کہلاتے ہیں۔ مولا امیر سے بی بی نے کہا کہ اے علی، آپ کیوں کھڑے نہیں ہوتے؟ آپ کیوں تلوار نہیں اٹھاتے؟ مولا نے تھوڑا صبر کیا۔ تھوڑی دیر کے بعد آذان ہوئی۔ جب آذان ہوئی تو جب اللہ کے رسول کا نام آیا، اشہد ان محمدن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امیر علیہ السلام نے کہا کہ بی بی آپ یہ بتائیں کہ آپ چاہتی ہیں کہ یہ نام اذانوں میں آتا رہے؟ بی بی نے کہا کیوں نہیں چاہتی میں؟ کہ اگر آپ چاہتے ہیں تو پھر مجھے صبر کرنا ہے، مجھے خون کے گھونٹ پینے ہیں، مجھے صبر کے گھونٹ پینے ہیں، مجھے برداشت کرنا ہے۔ دیکھیں بہادر کے لیے جنگ کرنا مسئلہ نہیں ہوتا ہے۔ آپ انصاف سے بتائیں، امیر المومنین کی تلوار اٹھانا مشکل تھا؟ وہ یہودی جس نے امیر علیہ السلام کو دیکھا تھا کب؟ جب مولا نے خیبر کا قلعہ ہاتھ پہ اٹھایا، اس وقت وہ مسلمان نہیں ہوا۔ اتنا بڑا معجزہ دیکھا، لیکن جب امیر علیہ السلام کے گلے میں کپڑا ڈالا گیا، وہ شخص مسلمان، فوراً مسلمان۔ اس سے کسی نے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کیوں مسلمان ہوا؟ کہا کہ دیکھو میں نے اس شخص کو دیکھا اس وقت جب اس نے خیبر کا قلعہ اکھیڑا، تو اتنا بہادر تو یہ ہے
جس نے اپنے ہاتھ پہ خیبر کا قلعہ اٹھا لیا وہ کتنا بہادر ہوگا. لیکن آج اسی شخص کے ساتھ یہ لوگ یہ حرکت کر رہے ہیں اور یہ خاموشی سے جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ہر کام اللہ کی رضا کے لیے. تو آج مجھے سمجھ آ گئی کہ للہیت کیا ہے، توحید کیا ہے. آل بیت نے اتنا برداشت کر کے دین بچایا. آسان نہیں تھا دین بچانا. پیغمبر کے آخری دن ہے، امیر علیہ السلام کو بلایا، کہا علی میرے پاس آپ کے لیے 2 پیغام ہیں. علی دونوں پیغام کے بعد آپ کو صبر کرنا ہے. کہا یا رسول اللہ بتائیے. کہا علی پہلا پیغام یہ ہے کہ میرے بعد آپ سے آپ کا حق چھین لیا جائے گا، یعنی خلافت آپ کا حق ہے، میں نے آپ کو خلیفہ نامزد کیا ہے، لیکن یہ آپ سے چھین لیا جائے گا. علی آپ کو برداشت کرنا ہے. اللہ کے رسول کے سامنے مولا نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں صبر کروں گا. اللہ کے رسول نے فرمایا علی ایک اور پیغام اس سے زیادہ بڑا پیغام ہے. کہ یا رسول اللہ وہ کیا ہے؟ کہ علی تمہاری آنکھوں کے سامنے میری بیٹی زہرا تمہاری ناموس پہ ظلم ہوگا. اے علی آپ کو اس وقت بھی برداشت کرنا ہے. کہتے جب یہ جملہ پیغمبر کی زبان سے مولا علی نے سنا، غوشی علی، مولا علی پہ غش طاری ہو گیا، مولا غشی کے عالم میں چلے گئے. لیکن جب اٹھے تو کہا یا رسول اللہ میں علی آپ سے وعدہ کرتا ہوں اے اللہ کے رسول میں اس مصیبت پہ بھی صبر کروں گا. السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا بقي الليل والنهار ولا جعل الله آخر اللحظ مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ایک ذاکر ہے جو مولا حسن کے بہت مصائب پڑھتے تھے. مولا کو خواب میں دیکھا، مولا نے شکوہ کیا، کہا تو میری اصلی مصیبت نہیں پڑھتا. ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا میں تو بیان کرتا ہوں مولا آپ کو زہر دیا گیا. مولا نے فرمایا یہ میری سب سے بڑی مصیبت نہیں ہے. کہا مولا میں یہ بھی بیان کرتا ہوں زہر کے اثر میں آپ کے کلیجے کے ٹکڑے ہوتے رہے اور وہ تشت میں گرتے رہے. مولا فرماتے ہیں یہ درست ہے لیکن یہ سب سے بڑی مصیبت میرے لیے نہیں ہے. وہ کہتے ہیں مولا میں یہ بھی بیان کرتا ہوں آپ کا جنازہ اٹھا اور قبر رسول پہ پہنچا تو آپ کے جنازے پہ تیر برسائے گئے. مولا فرماتے ہیں درست ہے لیکن میری سب سے بڑی مصیبت تو یہ نہیں ہے. وہ ہاتھ جوڑ کے کہتے ہیں مولا تو آپ بتائیں آپ کی سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ مولا فرماتا ہے میرا چھوٹا سن تھا جب میری ماں پہ دروازہ گرایا گیا اور میری ماں کی چیخیں بلند ہو گئی اور زہرا راہ فرماتی تھی یا فضہ خذینی اے فضہ مجھے سہارا دو قد قتل ما فی عشائی
میرا محسن شہید ہو گیا۔ اے عزیزوں، علماء بیان فرماتے ہیں جب ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے، ہم کسی تکلیف میں چلے جائیں، ہم جب بھی پکارتے ہیں تو اپنے مولا علی کو پکارتے ہیں، اور عراق میں اگر آپ جائیں گے تو وہ اپنی زبانوں پہ کہتے ہیں یا ابوالفضل العباس۔ ہر کوئی کسی نہ کسی کو اپنی مصیبت میں پکارتا ہے۔ تعجب یہ ہے کہ جب زہرا پہ یہ قیامت ٹوٹے گی، امیر علیہ السلام گھر کے اندر رہ گئے، حق تو یہ تھا کہ اپنے شوہر نامدار کو پکارتے ہیں، لیکن علماء کہتے ہیں جب بی بی پہ وہ جلتا دروازہ گرا گا، بی بی کی زبان پہ جو جملہ آیا گا یا بنی مہدی، اے میرا بیٹا مہدی ادرکنی، اے بیٹا مہدی میری مدد کو آگا۔ بی بی جانتی ہے جب تک مہدی نہیں آئیں گے میری قبر بھی ویران رہے گی اور میرا روزہ بھی مسمار رہے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ان مومنین نے دعائیں ذمہ لگائی ان کی دعائیں اپنے بارگاہ میں مستجاب فرما، جو پریشان اور ان کی پریشانیوں کو دور فرما، آپ پر مولا امام علیہ السلام کا جل ظہور فرما، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرما۔ رب صلی اللہ علیہ وسلم۔